اچھا مسٹر عمر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ رائٹ ڈیسیجن لینے کے لیے کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے؟ اچھا، صحیح فیصلہ لینے کے پروسیس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچز ہوئی ہیں جو سائیکالوجسٹ نے تھرو آؤٹ دا پیریڈ آف ٹائم کنڈکٹ کی ہیں. اب وہ شخص جو کہ بہت اچھے اور بہت ہی مفید قسم کے فیصلے لے لیتا ہے، اس کو سائیکالوجسٹ نے اور ریسرچرز نے کچھ 5 اسٹیپس میں ڈیفائن کیا ہے وہ کن کن مراحل سے گزر کے وہ فیصلے لیتا ہے. سب سے پہلا پروسیس جو ڈیسیجن میکنگ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے آپ کے سامنے، آپ کو کس چیلنج کا سامنا ہے، یا آپ کے سامنے وہ کیا اپرچونٹی ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کوئی فیصلے لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ ایرے آف سلوشنز، جتنے بھی پاسبل سلوشنز آپ کو اس پوائنٹ پہ نظر آتے ہیں وہ سارے لسٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ یہ بھی حل ہو سکتا ہے، یہ بھی حل ہو سکتا ہے، یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو تھرڈ اسٹیپ میں ایویلویٹ کرتے ہیں، پروز اینڈ کونز اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ لینے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہو سکتا ہے، جس کو ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی کہتے ہیں کہ آپ کاسٹ اور بینیفٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی آپ نے پاسبل سلوشنس لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے آپ ایک جو آپ کو سوٹیبل لگے وہ آپ پک کر لیتے ہیں، وہ آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اور لاسٹ اور سب سے جو امپورٹنٹ جو ڈیسیجن میکنگ اسکلس کے اندر جو فیصلہ لینے کا پروسیس ہے وہ ہے پھر آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے فیصلہ لے لیا ہے سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے آپ کو کیا آؤٹ کم مل رہا ہے، کوئی فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، تاکہ آپ اس کو اس لحاظ سے ایڈجسٹ کر سکیں. عمر صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو پروسیس ہے، جیسے میں نے کہا کہ کچھ ہمیں روز فیصلے چھوٹے چھوٹے کرنے ہوتے ہیں، تو ہم اتنا کوئک ہوتے ہیں اس سارے پروسیس میں کہ ہمارے ذہن میں آلٹرنیٹیوز بھی ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیسٹ اس وقت کون سا سوٹ کرے گا اس سچویشن میں. جو انہوں نے کہا نا کہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ایویلویٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے کہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ لیا ہے کیا یہ بیسٹ آؤٹ کمز دے رہا ہے، بہترین نتائج دے رہا ہے یا نہیں. اور فلیکسیبلٹی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ڈیسیجن میکنگ میں. جب آپ نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں لیا تو آپ اگر فلیکسیبل ہیں تو آپ اس بیڈ چوائس کو گڈ چوائس میں چینج کر سکتے ہیں، یعنی اچھا فیصلے میں کنورٹ کر سکتے ہیں. سو یہ جو سٹیپس ہیں کہ پہلے آئیڈینٹیفائی کر لینا کہ کیا سچویشن ہے اور پھر اس کے آلٹرنیٹس دیکھنا، پھر بیسٹ کو سلیکٹ کرنا، پھر امپلیمنٹ کرنا، پھر اس کو ایویلویٹ کرنا، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو پھر دوبارہ اس لسٹ کی طرف جانا اور دیکھنا کہ اور کون سا ہے. جب بھی ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. اب میں ان فیصلوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ بہت میجر ہوتے ہیں ہم سب کی زندگی میں. ایک چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، کھائیں کیا، پہنیں کیا، یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چوائسیز اور ڈیسیجنز، اور بہت میجر فیصلے بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، سم ٹائم ہرڈلز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ان ہرڈلز کو اگر آپ چیلنج ریسیو کرنا شروع کر دیں تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ بہت آسان ہو سکتی ہے. مطلب اگر آپ جو بھی چیلنجز ہیں، آپ لمیٹڈ ریسورسز میں، آپ کو کوئی جیسے کوئی بجٹ کہا جاتا ہے کہ اس کو بنانا ہے اور یہ آپ کے پاس فکسڈ اماؤنٹ ہے. اب اس فکسڈ اماؤنٹ میں جو کہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ اٹس اے چیلنج کہ اگر 20,000 میں پورا مہینہ چلانا ہے تو ہاؤ کین وی ڈو دیٹ. سو وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا کہ کرنا مجھے اس ود ان ریسورسز میں ہی ہے. یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ پہلے جو ود ان ریسورسز، جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا. ڈیسیجن میکنگ پور ہو جاتی ہے جب ہم بیونڈ دیکھنا شروع کرتے ہیں. اچھا میرے پاس ٹائم یہ ہے کہ مجھے اتنے بجے آفس پہنچنا ہے، ٹھیک، اور اس سے پہلے سارے ڈیسیجنز ہونے چاہیے کہ مجھے اتنے بجے آفس پہنچنا ہے اور میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی. سو ود ان لمٹس رہ کر، ود ان دا ریسورسز رہ کر اگر ہم فیصلے کریں، اور یہ سب سے پہلا آپ ذہن میں پروسیس بنائیں کہ اچھا میرے پاس ریسورسز یہی ہیں، اور اس کو ٹیک اٹ ایز اے چیلنج رادر کے ہرڈل لینے کی بجائے کہ ٹائم تو بہت کم ہے اور پیسے تو بہت کم ہیں اینڈ آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. یہ کرنے کی بجائے آپ اس کو لیتے ہو کہ اچھا یہ چیلنج ہے اور آئی ول ٹیک دس، اور میں اسی ریسورسز کے اندر بیسٹ آؤٹ کم پروڈیوس کروں. اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایز اے چیلنج لیتے تو وہ کین ڈو ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے نیچرلی آپ کے اندر. آپ کے اندر پوری فزیولوجی آپ کی اس کو سپورٹ کرتی ہے. اگر یہ بات سمجھ پائیں ہمارے ویورز کے،
ہمارے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اگر مجھے کسی پریزنٹیشن کی ڈیڈ لائن ملی ہے تو اسی کے اندر رہتے ہوئے اور اس کو ہرڈل سمجھنے کی بجائے آپ اس کو ایک چیلنج جب پرسیو کرتے ہیں کہ اچھا اس میں مجھے بیسٹ آؤٹ کم کیسے دینی ہے، تو یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے لے کر بڑے فیصلوں تک بہترین نتائج آپ کو دے رہا ہوتا ہے. جی